السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، 20 دسمبر سن 2025 کی تاریخ آپ کو میرے حساب سے یاد ہوگی کہ جب ہندوستان کے اندر انڈیا کی راجدھانی دہلی کی سرزمین پر حق بول رہا تھا اور گرج کر بول رہا تھا۔ کیسے؟ مفتی شمائل ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان میں ملحد زمانہ، بدتر زمانہ جاوید اختر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق گرج رہا تھا اور یہ اعلان کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اللہ موجود ہے۔ وہ کون سا دن تھا؟ 20 دسمبر سن 2025 تھا کہ جب ہندوستان کی راجدھانی دہلی کی سرزمین سے یہ ان الحق کی صدا بلند ہو رہی، اور ایک دن 29 اپریل کا ہے کہ جب لندن کی سرزمین سے قادیانیوں کے خلاف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پہرے دار، ختم نبوت کے محافظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقدمہ لے کر کھڑے ہوئے اور قادیانیوں کے منہ پر اپنے دلائل و براہین کا ایسا تماچا مارا ہے کہ پوری دنیا نے پھر دیکھ لیا ہے۔ مجھے ایسے موقع پر ڈاکٹر علامہ مولانا خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے ایک موقع پر لندن ہی کی سرزمین پر بیٹھ کر قادیانیوں کے ایسے دانت کھٹے کیے تھے کہ جب تک علامہ خالد محمود صاحب لندن میں زندہ رہے، حیات رہے، قادیانیوں کی دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے سر ابھار سکے۔ ایک موقع کی بات ہے کہ علامہ خالد محمود صاحب سے مناظرہ طے ہو گیا اور مناظرے کے شرائط طے ہوئے قادیانیوں سے، تو قادیانیوں نے جو مناظرے میں شرائط طے کی اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ دلیل جو دی جائے گی وہ قرآن و حدیث سے دی جائے گی۔ علامہ خالد محمود صاحب نے جو ہے بات طے کر لی اور قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے دلیل دی جائے گی۔ اب جیسے ہی مناظرہ جو ہے شروع ہوتا ہے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب سے پڑھنا شروع کر دیا، تو مرزائیوں نے، قادیانیوں نے جو ہے شور مچا دیا کہ دیکھو انہوں نے اصول کے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا مناظرہ ختم، ہم جیت گئے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے کہا بھئی میں نے مناظرے کی خلاف ورزی کیسے کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ طے ہوئی تھی قرآن و حدیث سے دلیل دی جائے گی، اور آپ تو کتاب پڑھ رہے ہیں غلام احمد قادیانی کی۔ تو مولانا خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں اس انسان پر نازل فرمائے، انہوں نے کہا بھئی بات دراصل یہ ایسی ہے کہ یا تو مرزا نبی ہے یا نبی نہیں ہے۔ اگر مرزا نبی ہے تو مرزا کی لکھی ہوئی کتاب وہ حدیث کی کتاب ہے، مرزا کی بات حدیث ہوئی، تو میں نے تو حدیث پڑھی ہے، میں نے اصول کی خلاف ورزی کہاں کر دی؟ اور اگر میں نے تمہارے کہنے کے مطابق اصول کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا نبی نہیں ہے۔ بس اتنا علامہ خالد محمود صاحب کا کہنا تھا، اور مناظرے میں شور مچ گیا اور علامہ خالد محمود اور علماء دیوبند زندہ باد کے نعرے لگ گئے، اور اللہ نے اس طرح سے علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے فتح دی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر پر جو ہے وہ لعنتیں برسائیں، اور اس کے حواری، اس کے حامی، اس کے ماننے والے ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اور ایک دن یہ ہے 29 اپریل سن 2026 کا کہ اس دن میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے حواری، اس کے ماننے والے، ملعون کے جانشین، وہ بھی جو ہے لندن کی سرزمین پر پھر ایک مرتبہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مولانا سہیل بابا کو، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب عدنان بھائی کو، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب امتیاز صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے بڑی محنت، رات دن کی محنتیں ایک کر کے جو ہے غلام احمد قادیانی کے جانشینوں کو، غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو ملعون کی قبر پر پھر ایک مرتبہ وہ ذلیل و رسوائی کے جو ہے تماچے برسائے ہیں، چپل برسائے ہیں۔ یقینی طور پر یہ لوگ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری نیک دل دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری بہترین دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی ہمت دے اور آپ آگے بڑھیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا اسی طرح دیتے رہیں، آپ لوگ بڑھتے رہیں۔ ہماری دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کی وہ ڈیبیٹ دیکھ کر، اس لیے آپ محنت کرتے رہیں، اور آپ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں۔ آپ کے کام کو ہم نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا تھا،
پہلے بھی آگے بڑھایا تھا، ہم پھر انشاءاللہ مزید طاقت کے ساتھ، مزید اور ہمت کے ساتھ آپ کے کام کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔